فی زمانہ کسی مجرم کے خلاف گواہی دینا عذاب سے کم نہیں ہے۔ ایک شریف انجینئر کی عبرت اثر کہانی اسے حالات نے چلتی پھرتی لاش بنا دیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے حسن نعمانی کی ایک اور خوبصورت تحریر سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تر لقمہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ 1.5 لاکھ روپے کے ہیرے جواہرات اور زیورات کی چوری کے مشہور مقدمے کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ پہلے بوری بازار کے سب سے بڑے جیولری اسٹور اسٹار جیولرز کی دکان میں نقب لگا کر چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر پولیس نے، جسے اس چوری کی خبر عین وقت پر مل گئی تھی، اس نے نہایت ہوشیاری اور خاموشی سے دکان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ چور کو ٹھیک اس وقت گرفتار کر لیا جبکہ وہ ایک بریف کیس میں کم و بیش 1.5 لاکھ روپے کے زیورات اور جواہرات اٹھائے دکان سے باہر آ رہا تھا۔ چور کا نام افضل خان تھا، ایک عادی مجرم اور کئی مرتبہ کا سزا یافتہ ایک انتہائی خطرناک اور تیتا دلیر مجرم، جس کے نامہ اعمال میں پولیس کے کہنے کے مطابق کئی بڑی ڈکیتیاں ہی نہیں قتل بھی شامل تھے۔ مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ پولیس کو بھی اس کے خلاف قتل کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ اسی طرح یہ بھی عجیب بات تھی کہ ڈاکہ زنی کی کئی بڑی وارداتوں میں پکڑے جانے کے باوجود جب بھی اسے سزا ہوئی تو کسی معمولی جرم میں ہی ہوئی۔ قتل کی طرح کوئی بڑی چوری بھی اس کے خلاف ثابت نہیں کی جا سکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پولیس اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب ہوئی تھی، چنانچہ اس نے افضل کی گرفتاری کو اپنے ایک بڑے کارنامے کے طور پر کافی پبلسٹی دی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کامیابی میں اس کی اپنی مستعدی ذاتہ حالات کی ستم ظریفی کا دخل تھا۔ جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے۔ سامعین میں عام پبلک، وکلاء، پولیس افسران، اخباری نمائندوں کے علاوہ مقدمے کے چند اہم گواہ بھی شامل تھے۔ شکیل، جو کہ اس مقدمے کا سب سے اہم اور مرکزی گواہ تھا، اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ افضل ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ جج صاحب سے زیادہ شکیل کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی تیز نظریں اسے مسلسل گھور رہی تھیں۔ شکیل کو بھی اس کا احساس تھا اور اسی لیے وہ بار بار بے چینی سے کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسی کا بیان تھا جس نے پولیس کو افضل جیسے مجرم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ اسی کی وجہ سے افضل کی گرفتاری ممکن ہو سکی تھی اور اسی کی گواہی نے وکیل صفائی کی تمام دلیلوں اور قانونی موشگافیوں کو بے اثر بنا دیا تھا۔ اس لیے فطری طور پر افضل کو اس کے خلاف جتنا بھی اناد اور غصہ ہو کم ہے، پھر وہ اسے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران اس نے کئی بار پولیس کی گرفت سے نکلنے اور شکیل پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی ضمانت کی درخواست صرف اس وجہ سے مسترد ہو گئی تھی کہ اس نے جج صاحب کے سامنے برملا کہا تھا کہ ضمانت پر رہا ہوتے ہی وہ سب سے پہلے شکیل کو مزہ چکھائے گا۔ ملزم افضل خان جیسے بے ضمیر اور بدکردار انسان، جو نہ صرف خود جرم کرتے ہیں بلکہ دوسرے امن و قانون پسند شہریوں کو بھی ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر ارتکاب جرم پر آمادہ کرتے ہیں، کسی نرمی یا رعایت کے مستحق قرار نہیں دیے جا سکتے۔ جج صاحب فیصلہ پڑھ رہے تھے، اس لیے یہ عدالت ملزم افضل خان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ فیصلہ سنا کر جج صاحب اپنے چیمبر میں واپس چلے گئے۔ حاضرین عدالت چیمگوئیاں کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے اٹھ کر باہر جانے لگے۔ شکیل اور شاہدہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ 2 کانسٹیبلوں نے ہتھکڑی پہنے ہوئے افضل کو کٹہرے سے نیچے اتارا اور اسے دوسرے دروازے سے باہر لے جانا چاہا، مگر افضل کٹہرے سے اترتے ہی ان کی گرفت سے چھوٹ کر شکیل کی طرف لپکا۔ قریب پہنچ کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے ایک جھٹکا دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے 7 سال کی سزا ہو گئی ہے تو تم میرے ہاتھ سے محفوظ ہو گئے، وہ بلند آواز میں چیخ کر بولا۔ دنیا کی کوئی حوالات، کوئی کوٹھری، کوئی جیل مجھے میری مرضی کے خلاف روک نہیں سکتی۔
کل، ایک ہفتہ، ایک ماہ یا ایک سال بعد میں جب چاہوں گا جیل سے باہر آ جاؤں گا، اور پھر تم جہاں بھی ہوگے میں تمہیں تلاش کر کے چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ اس لیے جاؤ اور میرے آنے تک اپنی چند روزہ زندگی کا جتنا بھی لطف اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ کانسٹیبلوں نے اس کی ہتھکڑی کی زنجیر پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور پھر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔ شکیل سفید پڑے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ شاہدہ نے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے ہمدردی اور محبت سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ اس کی دھمکی سے بلا وجہ پریشان نہ ہوں، اس نے کہا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ تم افضل سے واقف نہیں ہو۔ افضل سے نہ صحیح، لیکن اس بات سے ضرور واقف ہوں کہ عدالت نے اسے 7 سال قید بامشقت کی سزا دی ہے، اور جیل وہ جگہ ہے جہاں سے فرار ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ افضل جیسے آدمیوں کے لیے مشکل بھی تو نہیں ہوتا، شکیل نے اپنی بیوی سے کہا۔ تم دیکھ لینا، وہ جلدی کسی نہ کسی طرح نکل آئے گا، اور پھر کچھ نہیں، شاہدہ نے بات کاٹی۔ اگر وہ کسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا تو اسے اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔ پولیس شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتی پھرے گی۔ ایسی صورت میں وہ ہمارے گھر آنے کا خطرہ مول لینے کے بجائے کسی دور دراز مقام پر چھپ کر بیٹھنا زیادہ مناسب سمجھے گا۔ شاہدہ نے ہر چند شکیل کو تسلی دینے اور اس کے ذہن سے افضل خان کا خوف دور کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ شکیل پیشے کے اعتبار سے ایک سول انجینئر تھا اور ایک بڑی تعمیراتی فرم میں کام کرتا تھا۔ اس مقدمے کے نتیجے میں اس کی ملازمت بھی جاتی رہی تھی، لیکن افضل کی دھمکی نے اسے اس قدر مایوس اور خوفزدہ کر دیا تھا کہ اس کے دل سے فرار کا خیال بھی نکل گیا تھا۔ عدالت کا فیصلہ سن کر گھر آنے کے بعد وہ ایسا خانہ نشین ہوا کہ کئی دن تک باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ شاہدہ نے ابتدا میں اسے آرام دینے اور اس کے ذہن سے یہ خوف نکالنے کی کوشش کی، مگر پھر یہ دیکھ کر کہ اس کے سمجھانے سے الٹا اثر ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ یہ شکیل کی خوش قسمتی تھی کہ اس مقدمے کے دوران اخبارات نے اسے اور اس کے طرز عمل کو بہت پبلسٹی دیتی تھی۔ دنیا میں سارے ہی لوگ ایک جیسے نقطۂ نظر نہیں رکھتے۔ جہاں افضل سے تعلق کی بنا پر اس کی فرم نے اسے نوکری سے جواب دے دیا تھا، وہیں اس کی ایمانداری اور قانون پسندی سے متاثر ہو کر ایک دوسری تعمیراتی کمپنی نے اسے اپنے یہاں کام کرنے کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش ایک خط کی صورت میں مقدمے کا فیصلہ ہونے کے تقریباً 1 ہفتے بعد موصول ہوئی۔ فطری طور پر شاہدہ کو اس سے بہت مسرت ہوئی اور وہ خوشی خوشی شکیل کے کمرے میں پہنچی۔ بھلا بوجھیے تو صحیح، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے لفافہ اپنی پشت کی جانب چھپاتے ہوئے پوچھا۔ شکیل، جس کے چہرے پر گزشتہ 7 دن کا پڑا ہوا خط اور آنکھوں کے گرد سیال کے نمودار ہو چکے تھے، ایک آرام کرسی پر چپ چاپ بیٹھا، مگر نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ بتائیے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اندازہ تو لگائیے، شاہدہ نے شوق لہجے میں جواب دیے۔ چلیے چھوڑیے، میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرتی ہوں، وہ ایک کاغذ ہے۔ میں پہیلیاں بوجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، شکیل نے بیزاری سے بات کاٹی۔ بتانا چاہتی ہو تو بتا دو، ورنہ مجھے پریشان نہ کرو۔ آپ کا موڈ بدلنے ہی کی کوشش کر رہی تھی، شاہدہ نے کہا۔ اب بھی اس کے لہجے کی بشاشت قائم تھی۔ اتمار لمیٹڈ نے آپ کو ایک جاب کی پیشکش کی ہے۔ کیا؟ اب شکیل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ خود دیکھ لیں، شاہدہ نے لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکیل لفافے سے خط نکال کر پڑھنے لگا۔ تنخواہ اور دوسری سہولتیں بہت معقول ہیں، شاہدہ نے کہا، اور آگے ترقی کی بھی گنجائش ہے۔ ترقی؟ شکیل نے خط کو دوبارہ طے کرتے ہوئے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ترقی بھی تو وہی کر سکتا ہے جو زندہ رہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ عمر پائیں گے۔ شاہدہ اب اس موضوع پر بحث سے بچنے لگی تھی۔ پھر اس ملازمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی ہے، مگر میں اسے کر کے کیا کروں گا؟
شکیل نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے تو ایک تنخواہ بھی وصول کرنے کی امید نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ملازمت آپ کے لیے یوں بھی مفید ثابت ہوگی کہ آپ کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو سکے گی، اور اس طرح ممکن ہے کہ اس یاسیت سے آپ کا پیچھا چھوٹ جائے جو آپ نے خود پر طاری کر رکھی ہے۔ شکیل نے کچھ زیادہ مزاحمت نہیں کی اور دوسرے ہفتے سے ملازمت پر جانے لگا۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ شروع کے 6-7 ماہ شکیل کی حالت تقریباً یکساں رہی، مگر وہ بشاشت، وہ ہنسی، وہ کہے، وہ زندہ دلی جو پہلے اس کے معمولات کا حصہ تھی، اب دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری 6 ماہی میں اس کی کیفیت میں جزوی تبدیلی ہوئی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ دل لگا کر کام کرنے لگا تھا، کبھی کبھار کسی بات پر مسکرانے بھی لگتا تھا۔ 1-2 مرتبہ شاہدہ کے ساتھ سیر و تفریح کو بھی چلا گیا۔ دوسرا سال شروع ہوا۔ افضل ہنوز جیل میں تھا۔ پہلے تو شکیل کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی تقریباً ہر روز اخبار خرید لاتا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوئی ایسی سرخی تلاش کرتا جس سے اس کے اندیشے کی تصدیق ہو سکے کہ افضل جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ پھر بعد میں اخباروں کی تعداد گھٹنے لگی۔ آخر میں وہ صرف 2 ہی اخبار رہ گئے جو اس کے گھر پابندی سے آتے تھے۔ اس دوران کوئی ایک خبر بھی افضل کے بارے میں شائع نہ ہوئی۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسے اسی شہر کی جیل میں رکھا گیا ہے یا کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ دن گزرتے رہے۔ شکیل اپنی سابقہ حالت کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اب وہ ان مشاغل میں بھی دلچسپی لینے لگا جو پہلے سے پسند تھے، مثلاً بیڈمنٹن اور شکار۔ وہ ایک کلب کا ممبر بھی تھا۔ اب اس نے دفتر سے واپسی کے بعد باقاعدہ کلب جانا اور وہاں بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیا۔ شاہدہ اس صورتحال سے بہت مطمئن تھی اور اسے توقع تھی کہ اگر یہ اصلاحی کیفیت جاری رہی تو شکیل کے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی کہ افضل کا منحوس سایہ پھر ان کی زندگی کو تاریک نہیں کر سکے گا۔ ایک شام شکیل کلب سے واپس آیا تو وہ کچھ زیادہ ہی خوش و خرم دکھائی دے رہا تھا۔ آج ہمارے کلب میں صوبائی چیمپئن محمد جمیل صاحب آئے تھے، اس نے خود ہی شاہدہ کو بتایا۔ انہوں نے مجھ سے ایک دوستانہ میچ کھیلا اور جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ آپ جیت گئے؟ شاہدہ مسکرائی۔ ہاں میں جیت گیا۔ شکیل کے چہرے سے ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ جمیل صاحب نے میرے کھیل کی بہت تعریف کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کوئی اچھا کوچ مل جائے تو میں بڑے سے بڑے کھلاڑی کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ہی دن کی ملاقات میں مجھ سے بہت بے تکلف ہو گئے۔ وہ یہاں سیر و تفریح اور شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ شکار میری بھی کمزوری ہے۔ بیڈمنٹن کے علاوہ دلچسپی کا ایک اور موضوع ملا تو ہم بہت دیر تک شکار ہی کی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے شکار پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے۔ ضرور جائیے، شاہدہ نے کہا، آپ کی تفریح بھی ہو جائے گی اور اسی بہانے گھر میں شکار کا گوشت بھی آ جائے گا۔ ایک مدت سے مرغا بھی نہیں کھائی ہے۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ شکار ہاتھوں سے تو نہیں کھیلا جا سکتا۔ اوہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ آپ نے اپنی شاٹ گن فروخت کر دی ہے، شاہدہ نے کہا۔ جمیل صاحب کب جا رہے ہیں؟ آئندہ جمعرات کو۔ ایک جمعرات تو کل ہے، اس کے بعد آنے والی جمعرات کو۔ گویا ابھی 8 دن ہیں اور اگلے پیر کو آپ کی سالگرہ بھی ہے۔ تو پھر ممکن ہے کہ کوئی آپ کو تحفے میں شاٹ گن دے دے، شاہدہ نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی سالگرہ کسی تقریب کی صورت میں نہیں بنائی۔ تو کیا ہوا، اس بار منا لیں گے؟ کیا فائدہ؟ یہاں ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار تو ہے نہیں اور دوست احباب کا حلقہ بھی بہت محدود ہے۔ اس کے علاوہ میں ایسی تقریبات کا قائل بھی نہیں ہوں۔ تبھی آپ بڑی پابندی سے مجھے میری سالگرہ کا تحفہ دیتے رہتے ہیں۔ تمہاری بات اور ہے، شکیل مسکرایا۔ تمہیں تو کسی نہ کسی بہانے کوئی تحفہ دینے کو جی چاہتا رہتا ہے۔ شاہدہ کچھ شرما گئی۔ ممکن ہے کہ اسی طرح کسی اور کا دل بھی آپ کو کوئی تحفہ دینے کو چاہتا ہو۔ وہ سر جھکائے بولی، اوہ، اب میں سمجھا، مگر تمہیں یہ فضول خرچی کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جانتی ہو، شاٹ گن کم سے کم 600-700 کی آئے گی۔
اس کے بعد شاہدہ نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ کچھ دوسری باتیں ہونے لگیں، لیکن دل ہی دل میں شاہدہ نے شارٹ گن خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جس زمانے میں اسے گھریلو حالات کی وجہ سے ملازمت کرنا پڑی تھی، تو اس نے 1-2 ہزار روپے پس انداز کر لیے تھے، جو ابھی تک یوں ہی بینک میں پڑے تھے۔ اتوار کا دن تھا، تحفے والی گفتگو کو 4 دن گزر چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر شکیل اور شاہدہ چائے پینے میں مصروف تھے۔ شکیل اخبار بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ شاہدہ توست پر مکھن لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شکیل کے دفتر جانے کے بعد وہ آج ضرور بازار جائے گی اور کوئی خوبصورت سی شارٹ گن خریدے گی، کیونکہ کل سالگرہ تھی اور خریداری کے لیے آج ہی کا دن باقی رہ گیا تھا۔ کل تو اسے کام کی زیادتی کی وجہ سے بازار جانے کا موقع ملنا مشکل ہی ہوگا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے توست شکیل کی پلیٹ میں رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس کی نظر یوں ہی اٹھ گئی اور وہ چونک پڑی۔ شکیل کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اخبار کھلا تھا اور وہ یوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شاہدہ گھبرا گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شکیل نے نظریں اٹھائیں تو شاہدہ کو اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور یاسیت دکھائی تھی جو اس نے مقدمے کے فیصلے والے دن دیکھی تھی۔ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اخبار اٹھا لیا۔ شاہدہ نے دھڑکتے دل سے اخبار پکڑا اور اسی صفحے پر نگاہ ڈالی جو شکیل دیکھ رہا تھا۔ زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سامنے ہی 1-2 کالمی صفحے کے ساتھ افضل کا فوٹو لگا نظر آ رہا تھا۔ خطرناک عادی مجرم افضل خان سنتری کو ہلاک کر کے جیل سے فرار ہو گیا۔ تفصیل اس کی یوں تھی کہ افضل گزشتہ 2 دن سے کچھ دوسرے قیدیوں کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل کے بنگلے پر کام کر رہا تھا۔ کل شام ڈیوٹی ختم ہونے اور جیل واپس لے جائے جانے سے نصف گھنٹہ پہلے اس نے اچانک نگرانی پر متعین سنتری کی بندوق چھین کر بھاگنے کی کوشش کی۔ سنتری نے اس کا تعاقب کیا۔ افضل نے اسے گولی مار دی اور بنگلے سے باہر نکل کر خدا جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی۔ گرد و پیش کی سڑکوں کی ناکہ بندی کر کے 3 گھنٹے تک اس علاقے میں اسے تلاش کیا گیا، مگر وہ ہاتھ نہیں آیا۔ البتہ سنتری کی بندوق ایک گلی میں پڑی ہوئی مل گئی۔ پولیس کے ذمہ دار افسران کا خیال تھا کہ افضل فرار ہوتے ہی، اس سے پہلے کہ اس کی گرفتاری کے لیے شہر کی ناکہ بندی کی جا سکے، شہر سے نکل گیا ہے، مگر یہ کہ پوری کوشش سے اس کی تلاش جاری ہے اور ملک بھر کی پولیس کو چوکنا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ کر مجھے قتل کر دے گا، شکیل نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاہدہ نے، جو یہ خبر پڑھ کر خود بھی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ افضل کو آپ کا خیال بھی نہ ہوگا اور وہ اس وقت پولیس سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ بولی۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ دیکھیے نا، وہ کل سپاہی سے بھاگا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اندیشہ درست ہوتا تو وہ رہا ہوتے ہی ہمارے گھر آتا، مگر نہیں آیا۔ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس بارے میں پولیس کا اندازہ درست ہی ہے۔ وہ یقیناً گرفتاری سے بچنے کے لیے شہر سے نکل گیا ہوگا۔ تمہارا اور پولیس دونوں کا اندازہ غلط ہے، شکیل نے مایوسی سے سر ہلایا۔ افضل صرف مجھ سے انتقام لینے کے لیے جیل سے فرار ہوا ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ شہر میں اس کے کئی ٹھکانے ہیں جس کا پولیس کو کوئی علم نہیں، وہ جب تک چاہے وہاں محفوظ رہ سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ سیدھا یہاں کیوں نہیں آیا، تو جیل سے باہر آنے کے بعد اسے کوئی خاص جلدی نہیں ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ اب میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ وہ جب چاہے مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی دوسرے پر یہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا، شاہدہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ کو ایسی مایوسانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اول تو مجھے امید نہیں کہ 2 سال گزرنے کے بعد بھی افضل آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور بالفرض یہ بات ہو تو اب جب کہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے، ہم اپنی بہتر مدافعت کر سکتے ہیں۔ اب فوراً پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر
इंस्पेक्टर रियाज से मिलें और इनसे कहें कि जब तक अफजल गिरफ्तार नहीं हो जाता वो आपकी हिफाजत के लिए मुसल्लह पहरे का इंतज़ाम कर दें। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, बल्कि कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी मौत अफजल के हाथों लिखी हुई है और वो आकर रहेगी। शकील ने एक ठंडी सांस भरी। मेरे लिए अब अपनी मौत का इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, अगर आपने ऐसी बातें की तो फिर मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। शायदा ने कुछ गुस्सा जाहिर किया। अफजल कोई माफूकुल फितरत इंसान नहीं है। इसके पास भी वही हाथ पाँव हैं जो अल्लाह ने आपको दिए हैं। वो मर्द है तो आपने भी चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी। मुझे यकीन है कि अगर जिस्मानी मुकाबले की बात हुई तो आप इस पर हावी। मेरा और अफजल का कोई मुकाबला नहीं है शायदा। शकील ने बात काट दी। ये ठीक है कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, मगर तालीम और शराफत ने मुझे बुज़दिल बना दिया है। जबकि अफजल एक छटा हुआ गुंडा बदमाश है और उसके नज़दीक इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है। वो मेरे सामने तन्हा खड़ा हो और मेरे हाथ में रिवॉल्वर हो, तब भी मैं इसे गोली नहीं मार सकता। ठीक है, मगर अपनी जान की हिफाजत तो कर सकते हैं, जिस तरह आप इसके सामने खुद को नरम चारा बनाकर पेश कर रहे हैं। इस तरह तो कोई कमज़ोर से कमज़ोर जानवर भी नहीं करता। तुम मुझे कोई मोरिद इल्ज़ाम ठहराए जा रही हो। शकील को गुस्सा आ गया। क्या खुदा ने तुम्हें इतनी अकल नहीं दी जो ये समझ सको कि अफजल जैसे गुंडों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, और जब मन नहीं ठहरा तो अज़ियत उठाकर मरने के बजाय क्यों न सुकून से जान दी जाए। शायदा जानती थी कि ये बातें शकील खुद नहीं कर रहा, इसकी यासियत और कुनूतियत इससे करा रही है। साथ ही इसे कुछ मायूसी भी हुई। वो समझ रही थी कि पिछले 2 साल में शकील में इतनी तो खुद एतमादी ज़रूर पैदा हो गई होगी कि वो सर उठाकर हालात का सामना कर सके, मगर शायद अभी शकील को संभलने के लिए मज़ीद मोहलत दरकार थी। गुज़िश्ता 4 बरस से ज़िंदगी में कुछ ऐसे नशेबो फराज आते रहे थे जिन्होंने इसे, जो पहले से ही एक कमज़ोर हिम्मत नौजवान था, कभी पूरी तरह संभलने का मौका नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा कि अफजल जैसे लोग दूसरों पर इतनी आसानी से कैसे हावी हो जाते हैं? वो बोली। इसलिए कि वो संगदिल होते हैं? नहीं, इसलिए कि इन्हें ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो इनकी आंखों में आंखें डालकर इन्हें ललकार सके। यकीन कीजिए कि मुजरिम फितरतन बुज़दिल हुआ करता है, मगर वो अपने ऊपर मसनूई बहादुरी और दिलेरी का एक खौल ओढ़ लेता है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। शकील गुस्से में नाश्ते की मेज से उठ गया और दरवाजे की तरफ चला। क्या दफ्तर जा रहे हैं? जाहिर है। वादा कीजिए कि रास्ते में पुलिस हेडक्वार्टर रुककर आप इंस्पेक्टर रियाज से ज़रूर मिलेंगे। मैं कोई वादा नहीं करता, शकील ने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शाहिदा ने एक गहरी सांस ली और सामने प्याली में रखी हुई ठंडी चाय उठाकर पीने लगी। वो सोच रही थी कि 4 साल पहले जब शकील से उसकी शादी हुई थी तो वो कितनी खुश थी। वो दोनों ही कितने खुश थे। इनकी ज़िंदगी बाहर के गाए हुए किसी तरबिया गीत के मानिंद मध्यम सुरों में बहती चली जा रही थी। कोई गम न था, कोई खलिश न थी। शकील एक काबिल और ज़हीन सिविल इंजीनियर था जिसे डिग्री हासिल करते ही एक बड़ी तामीराती फर्म में अच्छी मुलाजमत मिल गई थी, और फर्म के मालिक इसके इतने मद्दा थे कि उन्होंने इसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार भी दे दी थी। शादी से पहले वो खुद भी एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन शादी के बाद शकील ने इसको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया था। इसका कहना था कि वो मर्द है, घर के अखराजात पूरे करना इसकी जिम्मेदारी है, और जबकि इसकी तनख्वाह इतनी काफ़ी है कि वो बहुत आसाइश के साथ अपनी गुज़र औक़ात कर सकते हैं, तो शाहिदा को मुलाजमत करने की क्या ज़रूरत है। शाहिदा सर्विस छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर इसने शकील की खुशनुदी की खातिर इसकी बात मान ली। राहतों और मुसर्रतों से भरपूर पहला साल जैसे पलक झपकते हुए बीत गया। उन्होंने शादी की पहली सालगिरह मनाने का प्रोग्राम बनाया। शकील मिजाजन ज़्यादा धूम धड़के और पुरहुजूम पार्टियों का कायल नहीं था। तय हुआ कि बहुत ही मखसूस दोस्तों को घर पर बुलाया जाएगा। शाहिदा ने बड़ी सादगी मगर बड़ी पुरकारी के साथ
دعوت کا انتظام کیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دفتر میں شکیل کے تمامی دوستوں اور جاننے والوں کو اس سالگرہ کی سنگن مل گئی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اگر شکیل انہیں گھر نہیں بلا سکتا تو دفتر کے کینٹین میں دعوت دے۔ شکیل کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ دفتر کے اوقات کار کے بعد کینٹین میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس پارٹی میں شکیل کو خلاف توقع کافی دیر ہو گئی۔ ادھر گھر پر آئے ہوئے مہمان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہدہ نے اسے فون کر کے جلد از جلد گھر پہنچنے کی تاکید کی۔ کسی نہ کسی طرح کینٹین کی دعوت ختم کر کے شکیل گھر روانہ ہوا۔ ظاہر ہے وہ بہت عجلت میں تھا اور معمول سے کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے، قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ ایک موڑ پر کوئی بوڑھی عورت جو سڑک پار کر رہی تھی بغیر ادھر ادھر دیکھے اچانک آگے بڑھی اور شکیل کی کار کے سامنے آ گئی۔ بوڑھی عورت کو دفتن سامنے دیکھ کر شکیل نے پوری قوت سے بریک لگائے، اسٹیئرنگ بھی مخالف سمت میں کاٹا، مگر اس کی تمام تر کوشش کے باوجود حادثہ ہو کر رہا۔ کار کی ایک سائڈ سے بوڑھی عورت ٹکرا کر دور جا گری اور بے ہوش ہو گئی۔ شکیل نے کار روکی اور اتر کر بوڑھی عورت کو دیکھنے لگا۔ ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ زیادہ تر لوگ اسے شکیل کی غلطی بتا رہے تھے۔ قریبی چوراہے پر متعین ٹریفک کانسٹیبل بھی آ گیا۔ بوڑھی عورت کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کانسٹیبل اسے شکیل کی کار میں اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کولے کی ہڈی اور سر کے پچھلے حصے میں بھی شدید نوعیت کی چوٹ لگی ہے۔ غنیمت یہ تھا کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی۔ پولیس نے شکیل کو گرفتار کر لیا۔ ادھر گھر پر شاہدہ بے چینی سے شکیل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شام 7:30 بجے تک وہ نہیں آیا تو اس نے اس کے دفتر فون کیا۔ وہاں سے جواب ملا کہ پارٹی تو 1 گھنٹے پہلے ختم ہو چکی ہے اور شکیل صاحب کو روانہ ہوئے بھی نصف گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ شاہدہ کی بے چینی اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آنے والے مہمان بھی فکر مند تھے۔ مزید کچھ دیر انتظار کے بعد آپس میں مشورہ کر کے شاہدہ نے مختلف اسپتالوں کو فون کرنا شروع کر دیا، مگر کہیں سے کسی ایسے ایکسیڈنٹ کی اطلاع نہیں ملی جس میں کوئی نوجوان زخمی ہوا ہو۔ آخر رات کے 11 بجے کے قریب خود شکیل کا فون آیا جو اس نے پولیس ہیڈ کوارٹر سے کیا تھا۔ اس نے صورتحال کی وضاحت کی اور شاہدہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، اور یوں اس پریشان کن دور کا آغاز ہوا جس کی پرچھائیاں ابھی تک ان دونوں پر منڈلا رہی تھیں۔ شکیل پہ مقدمہ چلا، اس پر تیز رفتاری سے کار چلانے، رانگ سائڈ پہ ہونے اور نتیجے میں اس بوڑھی عورت کو زخمی کرنے کا الزام تھا۔ شاہدہ نے شکیل کے دفاع کے لیے ایک بہترین وکیل کی خدمات حاصل کیں، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ سر کی چوٹ کی وجہ سے بوڑھی عورت کی بینائی جاتی رہی اور یوں مقدمہ کچھ زیادہ سنگین ہو گیا۔ آخر عدالت نے شکیل کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ اپیل کی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شکیل 6 مہینے کے لیے جیل چلا گیا۔ یہ 6 ماہ شاہدہ کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ اس کی والدہ نے جو دوسرے شہر میں رہتی تھیں اس پر بہت زور دیا کہ وہ یہ مدت گزارنے کے لیے ان کے پاس چلی آئے، مگر شاہدہ نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ شکیل سے اور زیادہ دور نہیں ہونا چاہتی۔ یہاں رہتے ہوئے اسے یہ موقع تو حاصل ہے کہ ہر ہفتے شکیل سے ملاقات کر سکے، اسے دیکھ سکے، اسے تسلی دے سکے، تاکہ یہ آزمائش کی گھڑیاں اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ثابت نہ ہوں۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے شاہدہ کو ایک بار پھر اسکول کی ملازمت کرنا پڑی، مگر اس نے بڑی خندہ پیشانی سے حالات کا مقابلہ کیا اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ جدائی کے شب و روز کٹی گئے۔ آخر شکیل اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد قید سے آزاد ہوا۔ شاہدہ اسے اپنی ملازمت کے بارے میں بتا چکی تھی اور حالت کے پیش نظر شکیل نے بتوجہ مجبوری اس کی اجازت دے دی تھی۔ رہائی کے دوسرے دن وہ اپنی سابقہ ملازمت پر گیا اور شام کو واپس آ کر خوشی خوشی شاہدہ کو بتایا کہ فرم کے مالک اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے۔
ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے اس کی گزشتہ ملازمت پر بحال کر دیا، اور اب جب کہ اسے نوکری واپس مل گئی ہے، شاہدہ کو ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہدہ نے بظاہر اختلاف نہیں کیا، یہی کہا کہ مہینہ ختم ہوتے ہی اپنی تنخواہ وصول کر کے وہ استعفیٰ دے دے گی، مگر دلی دل میں وہ جانتی تھی کہ شکیل کے مقدمے کے اخراجات کے سلسلے میں جو قرض چڑھ گیا ہے، اس کے لیے ابھی کم از کم 6-7 ماہ تک اضافی آمدنی کی ضرورت ہے۔ نہیں شکیل، اب طبیعت مکدر ہو چکی ہے، اب کہیں لطف نہیں آئے گا۔ شکیل اسے چھوڑنے دروازے تک گیا۔ شاہدہ چپ چاپ باورچی خانے میں جا کر کھانے کے برتن صاف کرنے لگی۔ ہر چند کہ شکیل نے واپس آ کر شاہدہ سے کوئی بات پوچھ نہیں کی، مگر اس کا غصہ اس کے طرز عمل سے ظاہر تھا۔ دونوں کے درمیان تقریباً 1 ہفتے تک بات چیت بند رہی، مگر پھر شکیلی کی جانب سے بول چال کا آغاز ہوا۔ گھر کی فضا رفتہ رفتہ معمول پر آ گئی، مگر اب شاہدہ کو شکیل کی جانب سے فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ شکیل طبعاً اور فطرتاً بدی کی جانب مائل نہیں، لیکن جب افضل جیسے لوگ دوستوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں تو شیطان کے بہکانے میں کیا دیر لگتی ہے۔ پھر شکیل کی قوت ارادی تو کافی کمزور تھی، مگر وہ اس معاملے میں بہت احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مزاج میں ضد پیدا ہو جائے تو انسان دانستہ بھی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ شکیل اب پہلے کی طرح ایک بار پھر خوش نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی پرامید باتیں بھی کرنے لگا تھا کہ خدا کو بگڑی بناتے دیر نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت سے حالات دفعتاً ایسا پلٹا کھائیں کہ ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو کر راحت و مسرت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان کبھی افضل کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی شکیل نے ذکر چھیڑا اور نہ ہی شاہدہ نے کچھ دریافت کیا۔ پھر یہ بھی تھا کہ خود افضل بھی اس رات کے بعد دوبارہ کبھی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ ایک رات شکیل ڈیوٹی پر جانے لگا تو وہ باورچی خانے میں شاہدہ کے پاس آیا۔ شاہدہ اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ شکیل نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور پھر انہیں چوم لیا۔ مجھے احساس ہے، وہ بولا، کہ ان دنوں تمہیں بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ صبح سے دوپہر 1-2 بجے تک اسکول میں پڑھانا، پھر اسکول سے واپس آ کر گھر کا کام کرنا، کھانا پکانا، جھاڑو برتن کرنا، صبح جانے سے پہلے ناشتہ تیار کرنا۔ مگر اب میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ دعا کرو آج کی رات ہماری پریشانیوں کی آخری رات ثابت ہو اور کل کا سورج ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہو۔ آپ نے دعا کی ہے تو مجھے آمین ضرور کہنا چاہیے۔ شاہدہ مسکرائی۔ مگر میں پوچھ سکتی ہوں کہ آج کی رات ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہت ہی خاص بات ہے، شکیل بھی مسکرایا، اور اگر ہمیں کامیابی ہوئی تو آج کے بعد تمہیں نہ تو ملازمت کی ضرورت رہے گی اور نہ مجھے۔ ملازمت نہیں کریں گے تو گزر اوقات کیسے ہوگی؟ میں بزنس کروں گا، کوئی بڑا بزنس، مگر اس کے لیے تو سرمایہ چاہیے، بہت سرمایہ۔ شاہدہ نے اس کی نقل اتاری۔ آج رات کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر مجھے سرمایہ بھی مل جائے گا۔ کتنا؟ کم سے کم 50,000 روپے، شکیل نے جواب دیا۔ شاہدہ چونکی۔ اتنی بڑی رقم آپ کو کون دے سکتا ہے؟ افضل خان، شکیل نے جواب دیا۔ تم اسے بہت برا سمجھتی ہو، مگر وہی میرے کام آ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ اس جیسے آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہو۔ آخر وہ کرتا کیا ہے؟ اس کے پاس ہے نہیں، آ جائے گا۔ مگر کیسے؟ یہ نہ پوچھو تو بہتر ہے، ورنہ تم پھر اپنا لیکچر سنانے لگو گی۔ اب تو ضرور پوچھوں گی، آپ نے تجسس پیدا کر دیا ہے۔ میرا ارادہ تمہیں بتانے کا نہیں تھا، بس منہ سے بات نکل گئی۔ شکیل نے ٹالنا چاہا۔ چھوڑو اسے، کل پرسوں تک خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ابھی بتا دیں تو کیا حرج ہے؟ ظاہر ہے میں آپ کا کوئی نقصان ہونا تو پسند نہیں کروں گی۔ بات یہ ہے، شکیل کچھ ہچکچایا، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے فرم کو صدر بازار کے علاقے میں ایک نیا پروجیکٹ تعمیر کرنے کا ٹھیکہ ملا ہے۔ ایک 10 منزلہ عمارت، بہت بڑا شاپنگ سینٹر،
جس کی 5 منزلوں میں مختلف کاروباری دکانیں ہوں گی اور باقی 5 منزلوں میں رہائشی فلیٹ۔ ہاں تو پھر یہ عمارت جس جگہ بننے والی ہے اس کے بالکل قریب، بلکہ اس سے ملی ہوئی صدر بازار کی وہ گلی واقع ہے جسے جوہری اسٹریٹ کہا جاتا ہے، اور جہاں سونے چاندی کا بزنس کرنے والوں کی بڑی بڑی دکانیں واقع ہیں۔ اتفاق سے جوہری اسٹریٹ کی سب سے بڑی دکان اسٹار جیولرز اس عمارت کے پلاٹ سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ اس کی عقبی دیوار کا رخ پلاٹ ہی کی جانب ہے۔ افضل نے جب موقع کا معائنہ کیا تو اس کے ذہن میں ایک شاندار ترکیب آئی۔ اسٹار جیولرز اتنی بڑی دکان ہے اور وہاں اتنا بزنس ہوتا ہے کہ دکان میں کم سے کم 3-4 لاکھ کے زیورات اور ہیرے جواہرات ہوں گے۔ افضل نے سوچا کہ اگر ہمارے پلاٹ کی طرف سے دکان کی عقبی دیوار میں نقب لگائی جائے تو بڑی آسانی سے 1-2 لاکھ کا مال ہاتھ آ سکتا ہے، یعنی وہ مال جو شوکیسوں اور الماریوں میں رکھا ہوگا۔ یہ سونے چاندی کا کام کرنے والے سب کے سب بڑے بے ایمان اور دھوکے باز ہوتے ہیں، کھوٹ کے بغیر ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ان سے چھیننا گویا قدرت کی جانب سے انہیں سزا دینا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں تعاون کروں تو وہ اس پلان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت سائٹ پر میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور ابھی صحیح معنوں میں کام بھی شروع نہیں ہوا۔ بنیادیں کھودی جا رہی ہیں۔ اس کھدائی کی آڑ میں وہ ایک چھوٹی سی سرنگ دکان کی عقبی دیوار کی طرف اس انداز سے کھودے گا کہ وہ ٹھیک دکان کے اندر جا نکلے، اور ایک بار دکان کے اندر پہنچ جائے تو باقی کام ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میری مدد کے صلے میں وہ مجھے 50,000 نقد دے گا، خاص زیورات وغیرہ کتنے ہی ہاتھ آئیں یا وہ کتنی ہی قیمت میں فروخت ہوں۔ چنانچہ وہ گزشتہ 1 ہفتے سے سرنگ کھود رہا تھا۔ میرا کام اتنا تھا کہ میں مارکیٹ کے چوکیدار کو اس طرف نہ آنے دوں اور دن میں اس کھودی ہوئی سرنگ کو چھپا کر رکھوں۔ اس کے لیے ہم کڑے کے اوپر لوہے کے سریے ڈال دیا کرتے تھے جو وہیں ایک جانب پڑے رہتے ہیں۔ اتنے دنوں میں وہ سرنگ دکان تک لے گیا ہے، بس آج دکان کا فرش توڑ کر اندر جانا باقی ہے۔ اس کے بعد یوں سمجھو کہ 50,000 روپے ہماری جیب میں رکھے ہیں۔ شاہدہ بڑی حیرت اور افسوس اور صدمے کی حالت میں شکیل کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اسے دکھ تھا کہ افضل کی دوستی اور اس کی چرب زبانی نے شکیل کے ذہن اور ضمیر کو کتنا معاف کر دیا ہے کہ وہ صریحاً ایک غیر قانونی حرکت میں ایک مجرم کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پہلے تو آپ کے دوستوں میں کبھی افضل جیسے لوگ شامل نہیں تھے؟ اس نے پوچھا۔ سچ بتائیے، اس سے آپ کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جیل میں، شکیل نے بتایا۔ ہم دونوں ایک ہی کوٹری میں رہتے تھے۔ مجھے بھی اسی بات کا شبہ تھا، شاہدہ نے افسردگی سے کہا۔ حالات کے نشیب و فراز نے آپ کی سوچ کو کتنا پست کر دیا ہے۔ آج آپ ایک مجرم کی باتوں میں آ کر چوری جیسے گھناؤنے فعل پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تم سے کس نے کہا کہ میں چوری کر رہا ہوں؟ کسی جرم کے ارتکاب میں مدد دینا خود وہی جرم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس اخلاقی پستی میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ابھی پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر اس کی رپورٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، مگر دنیا نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے جو میں قاعدے قانون کی پرواہ کروں؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ مجھے ہاتھ پیر ہلائے بغیر 50,000 روپے مل رہے ہیں۔ یہ رقم ہمارا مستقبل بنا سکتی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے خوشگوار مستقبل کی بنیاد حرام کی کمائی پر رکھیں گے؟ شاہدہ نے کہا۔ لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے اس معاملے کے اخلاقی اور قانونی پہلو کو نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ تب بھی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ افضل اس چوری میں ضرور کامیاب ہوگا؟ جہاں قیمتی اشیاء کا لین دین ہوتا ہے وہاں عموماً طرح طرح کے خفیہ حفاظتی انتظامات بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم کہ اسٹار جیولرز کی دکان میں کوئی خفیہ الارم نہیں لگا ہے جو کسی الماری یا شوکیس کو ہاتھ لگاتے ہی بجنے لگے گا؟ اور اگر افضل گرفتار ہوا تو کیا آپ بچ سکیں گے یا اسے بھی جانے دیں؟ مان لیا کہ وہ زیورات چرانے میں کامیاب ہو گیا، مگر آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد ایمانداری سے آپ کو 50,000 کی رقم بھی دے دے گا؟ اپنا کام بن جانے کے بعد وہ کون سی مجبوری ہے جو اسے اپنا وعدہ پورا کرنے پر آمادہ کر سکے؟
غرض یہ کہ جس پہلو سے بھی غور کریں یہ سراسر ایک خسارے کا سودا ہے۔ خدا کے لیے ذرا اپنے ذہن اور ضمیر سے مشورہ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا آپ جیسے تعلیم یافتہ شریف معزز انسان کے لیے یہ حرکت کسی اعتبار سے بھی مفید اور مناسب ہے۔ شکیل کچھ سوچنے لگا تھا۔ اگر شاہدہ اسے ایمانداری اور قانون پسندی کا سبق پڑھانے کی کوشش کرتی تو شاید وہ جھنجھلاہٹ میں اس کی ایک بھی نہ سنتا، لیکن اس نے اس معاملے کے کچھ ایسے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کیا تھا جن کا کوئی تسلی بخش جواب خود شکیل کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگرچہ اس نے پھر بھی اپنی بات کی پچ میں شاہدہ سے نصف گھنٹے تک بحث کی، غصے ہوا، تیوری پر بل ڈالے، مگر آخرکار وہ پولیس میں رپورٹ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن اس صورت میں اسے خوف تھا کہ کہیں پولیس اسے بھی گرفتار نہ کر لے۔ چنانچہ شاہدہ خود اس کے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر گئی، خود انسپکٹر ریاض سے ملاقات کی، اس سے یہ وعدہ حاصل کیا کہ پولیس شکیل کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی اور پھر اسے جملہ حالات تفصیل سے بتائے۔ انسپکٹر ریاض شاہدہ کے کردار سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے گفتگو کے آخر میں کہا کہ پہلے تو اس نے ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے شکیل کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اپنا اخلاقی اور معاشرتی فرض جان کر وہ شکیل کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور پھر اسی رات افضل کو عین اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے زیورات اور قیمتی نگینیں اپنے بریف کیس میں بھر کر اسٹار جیولرز کی دکان سے باہر آ رہا تھا۔ فون کی گھنٹی کے مسلسل شور نے شاہدہ کو اس کے تصورات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ وہ چونک کر اٹھی، فون کمرہ نشست میں رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو شاہدہ، یہ شکیل تھا، میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے انسپکٹر ریاض سے ملاقات کی؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ افضل اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ گرفتار ہونے کے لیے ہمارے گھر کا رخ کرے۔ اسے پتا ہے کہ اس نے بھری عدالت میں مجھے دھمکی دی تھی، اس لیے اس کے فرار کے بعد میرا مکان پولیس کی نظر میں رہے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، شاہدہ نے کہا، حالانکہ کوئی آواز اس کے اندر سے اس کی نفی کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ افضل جیسے جاہل اور کینہ پرور ذہن کا مالک اپنے انتقام کے لیے کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ انسپکٹر صاحب کا خیال ہے کہ افضل اب تک یہاں سے کہیں بہت دور نکل چکا ہوگا، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ پولیس کی گشتی پارٹی کو ہدایت کر دیں گے کہ وہ ہمارے مکان کا خاص خیال رکھے اور رات میں 2-4 مرتبہ چکر لگائے۔ بہت مناسب ہے، امید ہے کہ اب آپ کو بھی اطمینان ہو گیا ہوگا۔ اطمینان تو نہیں ہوا، مگر ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے، بس خدا ہی شیطان کے شر سے بچائے۔ بہرحال میں اب دفتر جا رہا ہوں، تمہیں اس لیے فون کر دیا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں وعدے کے مطابق پولیس ہیڈ کوارٹر گیا تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اچھا تو پھر اب خدا نے چاہا تو شام کو ملاقات ہوگی، میں دفتر سے سیدھا گھر آؤں گا۔ بہت بہتر، میں انتظار کروں گی۔ شکیل نے ریسیور رکھ دیا۔ شاہدہ کھانے کے کمرے میں واپس آئی، جلدی جلدی ضروری مصروفیات سے فراغت حاصل کی، لباس تبدیل کیا اور مکان مکفل کر کے بازار روانہ ہو گئی۔ شکیل دفتر سے واپس آیا تو بہت اداس اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ آج کوئی پکچر دیکھنے کو نہ چلا جائے؟ شاہدہ نے اس کا موڈ بدلنے کی خاطر کہا۔ نہیں، شکیل نے نفی میں سر ہلایا، تم اسے میرا وہم کہہ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ افضل مجھ سے انتقام لینے ضرور آئے گا۔ میں چاہتا ہوں جب بھی وہ آئے دروازے سے آئے، سامنے سے حملہ کرے۔ ہم رات کے وقت گھر اکیلا چھوڑ کر گئے اور وہ ہماری عدم موجودگی میں آ کر گھر میں چھپ گیا تو میں بے خبری میں مارا جاؤں گا، اور یہ مجھے پسند نہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، کھانا نکالوں؟ ہاں، کم سے کم مرتے وقت پیٹ تو بھرا ہونا چاہیے، شکیل نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ شاہدہ نے کھانا نکال کر میز پہ لگایا۔ شکیل منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ اس وقت شام کے 8 بجے تھے، سورج 6:30 بجے غروب ہو رہا تھا، اس لیے رات کا اندھیرا دبیز ہوتا جا رہا تھا۔ اگر
افضل آئے اور میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں تو؟ خدا کے لیے کوئی اور بات کریں۔ شاہدہ کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے یقین ہے کہ افضل کو صرف مجھ سے دشمنی ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ شکیل نے جیسے اس کی بات نہ سنی ہو۔ اگر میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں تو تم اپنی امی کے پاس واپس چلی جانا۔ میں نے آج دفتر میں اپنی وصیت لکھ کر اپنی میز کی دراز میں محفوظ کر دی ہے۔ کمپنی میں میرا جو کچھ بھی فنڈ ہے اور جو دوسرے واجبات ہیں، میں نے ان کے بارے میں ہدایت لکھ دی ہے کہ وہ سب تمہیں ادا کر دیے جائیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی اور بات کریں۔ شاہدہ روحانسی ہو گئی۔ صبح تو تم میری بہت ہمت بنا رہی تھی اور اب خود کمزوری کا ثبوت دے رہی ہو۔ یہ میری کمزوری نہیں، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی زندگی پر آنچ آتے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی۔ تمہیں کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، شکیل نے مضبوط لہجے میں کہا، خاص طور سے اس لیے کہ اب بات صرف تمہاری نہیں، ایک دوسری ننھی روح بھی تمہارے وجود میں شامل ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ افضل کو یقیناً تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری طرح متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف آپ کا خیال ہے، شاہدہ نے دل میں سوچا۔ افضل بخوبی جانتا ہے کہ اس گھر میں اس کا اصل دشمن کون ہے۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس نے آپ کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ آپ اپنے طور پر اسے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے جیل میں پہنچانے والی ہستی آپ نہیں، میں ہوں۔ مگر شاہدہ نے یہ بات زبان سے نہیں کہی۔ اس نے کچھ دوسری باتیں چھیڑ دیں اور شکیل کی توجہ بٹانے میں بڑی حد تک کامیاب رہی۔ کھانا جس بوجھل فضا میں شروع ہوا تھا، جب ختم ہوا تو یہ فضا بہت کچھ ہلکی ہو چکی تھی۔ شکیل ہاتھ دھونے اٹھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شکیل کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس وقت کسی کی آمد متوقع نہیں تھی۔ یہ یقیناً افضل ہوگا، شکیل سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، شاید آگے بڑھی۔ نہیں، تم یہی رہو، تم اسے پہچانتی ہو۔ اگر یہ وہی ہوا تو اسے دیکھتے ہی فوراً پولیس کو فون کر دینا۔ شکیل نے قدم بڑھایا۔ جب تک میں اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کروں گا۔ شاہدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکیل جیسے ہی کمرے سے نکل کر راہداری میں پہنچا، شاہدہ بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ باورچی خانے کا دروازہ راہداری کے موڑ پر کچھ اس طرح واقع تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر بیرونی دروازے پر ہونے والی ہر بات دیکھی اور سنی جا سکتی تھی۔ باورچی خانے سے ملا ہوا کمرہ ڈرائنگ روم تھا۔ شاہدہ نے ڈرائنگ روم سے فون لے کر پہلے ہی باورچی خانے میں رکھ دیا تھا۔ اب اس نے باورچی خانے کا دروازہ بند کیا، اس کے برابر ایک اسٹول رکھا اور اس پر چڑھ گئی۔ دروازے کے اوپر بنا ہوا روشن دان اس کے مقصد کے لیے بہت موزوں تھا۔ شکیل نے دروازہ کھولا۔ سامنے بلا شبہ افضل کھڑا تھا۔ شکیل کو دیکھتے ہی اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چمڑے کا ایک جیکٹ پہن رکھا تھا اور اس کا سیدھا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں اس انداز سے چھپا ہوا تھا جیسے اس نے جیب کے اندر کوئی شے پکڑ رکھی ہو۔ جیب کے سامنے ایک نوکیلا ابھار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے قدم بڑھا کر اندر آیا اور دروازے کے دونوں پٹ پھیر دیے۔ شکیل چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بھینچ رکھے تھے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھی کسی ہوئی تھیں۔ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ تم نے دیکھا؟ افضل بولا۔ میں اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنا انتقام لینے ضرور آؤں گا، اور دیکھ لو کہ میں آ گیا۔ کوٹھی کی آہنی سلاخیں اور جیل کی اونچی اونچی دیواریں سب روکنے میں ناکام رہیں۔ یہ باتیں کہتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ سامنے ہی باورچی خانے کا بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، شکیل بولا تو اس کی آواز میں کوئی کمزوری یا کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی۔ یہ بات خود اس کے لیے بھی کافی حیرت انگیز تھی۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، اس نے پھر کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جیکٹ کی جیب کے اندر تم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ریوالور پکڑ رکھا ہے۔ مگر میں تم سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوں۔ آدمی صرف ایک ہی بار مرتا ہے اور میں کسی بزدل کی موت مرنا نہیں چاہتا۔ بلا شبہ تم جان لینے کے فن میں
سنگ دلی کی حد تک ماہر ہو۔ گولیوں کا کھیل تمہارے لیے نیا نہیں ہے، ریوالور بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ میں گولی کھانے کے بعد بھی تم سے ریوالور چھین کر اس کی باقی گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں۔ آدمی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے لیے تل لقمہ ثابت نہیں ہوں گا۔ افضل نے کچھ تعجب سے شکیل کی طرف دیکھا۔ تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ 2 سال کے اندر آدمی اس حد تک؟ بات کرتے کرتے افضل کی نظریں باورچی خانے کے روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے جھپکی، چہرے پر جو طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی برسات کی دھوپ کی طرح غائب ہو گئی۔ واقعی بہت جیدار ہو گئے ہو، اس نے ٹھہرے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر بہت آہستہ آہستہ جیسے سلو موشن میں اپنا ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا، خالی ہاتھ۔ میں نے پہلے ہی دن تم سے کہا تھا، وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا، تمہاری بیوی سچ مچ ہیرا ہے، ہیرا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھوما اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ شکیل کچھ حیران و شرطرے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دوسری طرف باورچی خانے میں شاہدہ تیزی سے اسٹول سے اتری، اسٹول ایک طرف رکھا، دروازہ کھولا اور دبے پاؤں بھاگتے ہوئے کھانے کے کمرے میں پہنچ گئی۔ واپسی سے پہلے اس نے فون بھی ڈرائنگ روم میں رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ شکیل بھی آ گیا، مگر وہ رکا نہیں، سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ شاہدہ نے اطمینان کی سانس لی اور جو آخری چیز الماری میں رکھنا چاہتی تھی رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ کے بعد شکیل بھی آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے انسپکٹر ریاض کو پہلے ہی فون کر دیا تھا، اس نے کہا۔ ابھی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ افضل خان بچ کر نہیں نکل سکتا۔ وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ بولا، میں برسوں تک اس آدمی سے بلا وجہ خوف کھاتا رہا، حالانکہ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یہ مجرم لوگ واقعی بزدل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مقابلے پر تلا ہوا ہوں، اس کی جواں مردی دودھ کے جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ وہ کسی خارش زدہ کتے کی طرح دم دبا کر رخصت ہو گیا۔ شکر ہے خدا کا، شاہدہ نے گہرے سکون سے کہا، آخر آپ نے دیکھ لیا نا، کیا آپ کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ ہاں، مگر اس کی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، واپس جاتے ہوئے اس نے تمہارا ذکر کیوں کیا تھا؟ کیا بھی تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہدہ کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو تحفہ دینے کے لیے اس سے زیادہ مناسب وقت کوئی اور نہیں۔ تحفہ؟ شکیل نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں، تحفہ، شاہدہ نے الماری سے ایک خوبصورت شاٹ گن نکالتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ جمیل صاحب نے آپ کو آئندہ جمعرات کے دن شکار پر چلنے کی دعوت دی ہے، تو یہ لیجیے شاٹ گن اور خوب شکار کھیلیے۔ یہ میری طرف سے ہماری شادی کی سالگرہ پر آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اب وہ شکیل کو کیا بتاتی کہ افضل بلا شبہ اس کی ہمت دیکھ کر حیران تھا، مگر جو چیز اسے چپ چاپ واپس لے گئی وہ باورچی خانے کے روشن دان سے جھانکتی ہوئی شاٹ گن کی نال تھی۔